آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے زمین پر قدم رکھنے والے پہلے مسلم شاسک کے بارے میں، جن کا نام تھا محمد بن قاسم۔ وہ ایک بنو امیہ کا ملٹری کمانڈر تھا۔ وہ پہلا مسلم تھا جس نے کامیابی سے ہندو علاقے پر فتح حاصل کیا تھا، جس کے بعد بھارت میں مسلمانوں کی شاسن کی شروعات ہوئی تھی۔ اسلام کا عظیم اور ہندوستان کو فتح کرنے والا سپہ سالار محمد بن قاسم کا جنم 695 عیسوی کو طیف شہر میں ہوا تھا، جو کہ آج سعودی عربیہ میں ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کچھ مسلم اور مرد اور عورتیں دمشق شہر کا سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی جہاز دیول شہر کے کنارے جا پہنچی۔ اس وقت دیول شہر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا۔ جب وہ جہاز دیول کے کنارے جا پہنچی تو وہاں رہنے والے لٹیروں نے جہاز پر قبضہ کر لیا اور جہاز کو لوٹ لیا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ مسافر جو کسی نہ کسی طرح سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ عراق جا پہنچے۔ عراق میں حجاج بن یوسف کا شاسن تھا۔ جو مسافر بچ نکلے تھے انہوں نے حجاج بن یوسف کو دیول میں ہوئی لوٹ مار اور مسلم مردوں اور عورتوں کو قید کرنے کی بات بتائی۔ یہ سننے کے بعد حجاج بن یوسف کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے ترنت سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا، وہ جہاز جس کو تمہارے لوگوں نے لوٹا ہے اس میں ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے رہا کر دو اور جو مال اور سامان کو نقصان ہوا ہے اس کی قیمت چکاؤ۔ اس کے بدلے میں راجہ داہر نے کافی بے ادبی سے اس خط کا جواب دیا، جس میں لکھا تھا، یہ کام میرا نہیں بلکہ باہری ڈاکوؤں کا ہے جن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کافی غصے میں آ گئے۔ تب انہوں نے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت خلیفہ بن عبد الملک سے مانگی۔ انہوں نے حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ حجاج بن یوسف کو اجازت ملتے ہی اس نے اپنے ایک جنرل عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر دیول پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ بن نہان دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تب اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک اور جنرل بدیل کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینا کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جنگ کافی گھمسان ہوا، پر اس کے باوجود حجاج بن یوسف کا جنرل شہید ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کو 2 بار ناکامیابی حاصل ہوئی۔ آخر میں انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا جس کا کمانڈر تھا حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور اس کا داماد محمد بن قاسم۔ محض 5 سال کی عمر سے ہی محمد بن قاسم کافی تیز اور عقل مند تھا۔ محمد بن قاسم کا خاندان کافی مشکلوں سے گزرا، جس کی وجہ سے اسے اعلیٰ درجے کی تعلیم نہ مل سکی۔ 14 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنے جنگ کے تجربے کی وجہ سے لشکر میں ایک بڑا عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ بہرحال جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیول شہر کی طرف بھیجا تو محمد بن قاسم نے دیول شہر کو فتح کر لیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ مسلمان اب ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ پر محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ کافی نرمی سے پیش آیا اور محمد بن قاسم نے اسلام کی دعوت دی، جن میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو بھی محمد بن قاسم نے کھل کر جینے کی آزادی دی۔ جن مسلم مرد اور عورتوں کو ڈاکوؤں نے قید کر کے رکھا تھا ان کو بھی وہاں سے آزاد کر لیا گیا۔ اس بات سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ راجہ داہر کتنا بڑا جھوٹا تھا۔ راجہ داہر صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ ایک خود غرض اور اونچ نیچ کرنے والا، لوگوں میں ظلم کرنے والا راجہ تھا۔ تب اس کے بعد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں ایک طرف محمد بن قاسم تھا اور دوسری طرف راجہ داہر تھا۔ جنگ کافی گھمسان رہا۔ جنگ کے آخر میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر عراق بھیج دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حجاج بن یوسف کافی خوش ہوا۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کی دریا دلی کو دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی کھل کر جینے کا حق دیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک وفات پا چکے تھے، جس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نئے خلیفہ بنے۔ سلیمان اور حجاج بن یوسف کی دشمنی کافی پرانی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے رشتہ داروں اور سالاروں کو جیل میں ڈال دیا اور محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا اور اسے قید کر کے جیل میں ڈال دیا۔ محمد بن قاسم پر وہ کافی ظلم کرتے تھے۔ ان کے ظلم کو سہتے سہتے 715 عیسوی میں محض 22 سال کی عمر میں محمد بن قاسم انتقال کر گئے۔ محمد بن قاسم پہلا مسلم تھا جو ہندوستان کے سرزمین پر آیا تھا۔ محض 17 سال کی عمر میں اس نے ہندوستان کی زمین پر فتح حاصل کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم صرف اسلام کے اتہاس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اتہاس میں بھی اب تک کا سب سے عظیم کمانڈر تھا۔ تو دوستو، یہ تھا اتہاس محمد بن قاسم کا۔
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।